جدو کلمہ پڑھ کے کسی دے پلے پی جائے ہاں کر جائے نا بے خوف بے غم ہن جدے ہاتھ لا جے او جانے او دا کم جانے میرے بیگم دے ذمے اس عورت دے ذمے صرف اے وے کہ اپنے مالک دی گل منے اگلا انہوں کیڑے ویلے چاہیدہ کنا چاہیدہ کی چاہیدہ موسم دے کپڑے کھانا پینا اے جدے کلمہ پڑھ کے لاج لگی ہے نا جدے نال اے اگو ہو دی ذمہ داری ہے او بے غم اصل بات ہے ایک کڑی ہاں کر کے ایک لڑکی ہاں کر کے کسی دے پلے پھڑے او تے پرواہ نہ کرے کسی دی بے غم ہو جائے اسی رسول دا پلہ پھڑ کے ایویں نیویں نہیں ہوندی ہے ساڈی جُتی نو پرواہ اللہ دی قسم پکی گل ہے ساری زندگی فقیر دی ایویں گزری ہے ہاں میں حافظ آباد دینا پچھو نہ پوچھو آپ بیٹھے نے خدا دی قسم بالکل پرواہ نہیں کیتی آج تک اللہ دے فضل کرو بڑے پھنے کھا کلگیاں لے آئے نے رڑ دے گئے نے نہ کہ سوال نہیں پتا کہ تے ہو ہی نہیں سکدا میرا یا کہ میں جدے لڑ لگا ہویا ہاں پھر اللہ حضرت یاد آ گئے نہیں سرور کہوں کہ مالک ہو مولا کہوں تجھے ہائے ہائے کتنے گئے وہ انہیں چر دے کان کان کرنے والے سارے کگو کو تے یوسف خوہ بن کے بیٹھے ہن پڑھن دا موقع سی نا ہن سارے وین جے فیم کھادی میرے ہوندے چلو جاج ہی لگ دیو پہ میرے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں ہاں وہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں دورس کرنا دا مسلمان ایک یارویں دیاں 11 دیگا دینیاں نے یہ آخنا جی 11,000 روپیہ لایا سا یارویں والے نام دی میں لکھ کے دینا وا 11 دیگاں دے پیسے دیاں کتاباں خرید کے اپنے علماء نال رابطہ کرو انہاں نوں کتاباں لے کے دیو سنیو میرا آشو باغو میں تانوں سنان لگا وا مگر کچھ گلاں تانوں کھریاں کھریاں اپنے علماء کو اگنور نہ کرو اوے بارڈر دا سپاہی ہوئے 7 فٹا جوان ہوئے ویکھ کے خوف آندا ہوئے کول ککھ نہ ہوئے تاڈے پاکستان دے سرحد دی تحفظ کر لے گا جڈا بھی پڑھیا لکھیا ہوئے اس مسکین کو کتاب دا مطالعہ نہیں 1000 روپیے دی کتاب ہوگی انہوں کی پتہ ہے کہ یہ کی لکھے ہے وہ تواڈے 2000 نال یا 2000 نال یا 1500 نال تے او دے بیچارے دے بالاں دے کپڑے بھی نہیں ہوندے میں آپ کو صحیح باتیں بتا رہا ہوں میں کوئی آسمانی مخلوق نہیں معاذ اللہ میرے کل ہیں میں اپنی لے کے رکھنی ہے تا میں آنا وا جے نہ ہوئے تو 10 لاکھ دینا اور ہر شبیر حسین علماء حق کا خادم ہے ہر جگہ ایسے ہو سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے مسلک کی ہمیں ضرورت ہے میں لکھ کے دینا غوث پاک بہتے راضی ہوں گے جی میں نہ پینج کرو ہاں بہتے خوش ہوں گے انہوں نے کہا جی تو لاہور لے چلے دسو کتاب کیڑی کیڑی چاہیے تو پڑھنا جی علماء کی خدمت میں عرض کروں گا جہاں اتنا کچھ کرتے ہیں کتاب لو ورنہ خدا میری زبان کبھی پوری نہ کرے جو نیکسٹ دور آ رہا ہے نا
وہ شعر و شاعری کا نہیں ہے. بھول جاؤ ان باتوں کو، دلائل کی بات ہے اور عقیدہ اس پہ نجات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آ جڑے پیسے یہ تو سوکھا ہے نا، مولوی بننے لگے تو کوئی 10 سال لگتے ہیں. نات خاں بننے والی کہڑی گل ہے؟ ایک کتاب اتوں پڑھی ایک اتوں پڑھی، اتنے ٹوپی ریڈی میڈ اتنے پاؤ تو جالی کی ٹوپی السلام علیکم حضور دے سنا کھانا اتنے گیا اللہ یار کیا پھر وہ جائے تو وہ جائے. یہ کہڑا کام ہے؟ یہ سوکھا ہے. ناموس رسالت کا تحفظ کرنا مشکل ہے. آل رسول صحاب رسول ازواج رسول کے ناموس کا تحفظ کرنا مشکل ہے. مگر میں سوری ویری سوری، میں اپنے علماء کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ بھی سوچ سمجھ کے بات کیا کریں. ایڈے ایڈے بالا نو جوں چکن لگ دو حسانے پاکستان. وہ ایک پنجابی دا محاورہ ہے، ہاتھاں دیاں دتیاں منہ نال نہیں کھولدیاں. کام کو مذہب بتاؤ، نجات مذہب پہ ہے. بزرگاں نے لوگوں کے عقیدے ٹھیک کیتے سن. مفتی اعظم پاکستان نے، ہزاروی صاحب نے، سید صاحب نے، وہ اکابر جنے ہیں انہوں نے یہی کام کیتے. ہاں جی ترس کیتا ہے یہ فرمایا ایک بندہ تو نبی دا غلام بنا لیں جنتی ہونا سے کافی. ہاں تو مسلمان بھائیو مرض کرنا پہ اس واسطے قرآن دے اتنے جسلے غور کریں گا پھر اہل سنت و جماعت والدین بیوی اولاد ازواج اولاد سسرال سارے دے منن والے ہاں. اسی حضور دی اولاد بھی ساری ماننے ہاں، حضور دے دو تروانن بھی ماننے ہاں. ساڈا تے کیدا پھر اعلی حضرت نے آگیا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ رکا تیری نسل پاک میں ہے بچہ رکا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا. عزیزاں نے گرام اسی قریبیاں نال پیار کرنے اس واسطے اسی حسنین کریمین طیبین طاہرین اسی اونا دے درد غلام. ساڈا تے عقیدہ ہے الا المودۃ فی القربى، جویں ایمان ہی نہیں رہندا جس گھرانے نو نہ منیے. ایمان دی جزو ایمان نہیں بلکہ عین ایمان ہے. اس گھرانے نو مننا خون رسول نو مننا عین ایمان ہے. کی یہ بولو عین ایمان انہاں نو مننا. تو مسلمان بھائیو پھر انہوں کیوں نہ منیے؟ ایک تے خون رسول ہوئے اور دوجا شہید ہوئے. تے شہید بھی وہ ہوئے جدی شہادت دی گواہی اللہ تے اللہ دے رسول نے دیتی ہوئے. آج کل شہادتاں یہی نے جنہوں دل گیا جی فتح شہید سیلا شہید آجی ابراہیم شہید آ کون جی اے جی اسماعیل شہید آ کون جی جمعہ شہید آ کون جی فتح دس ایویں شہید کے بھی. وہ مینو شہادت کے لطیفہ یاد آ گیا پھر شہادت بیان کر لی. جبری بھرتی شروع ہوئی سی ہاں جبری بھرتی شروع ہوئی سی. وہ جہاز کوئی انہوں نے ٹائے چڑھ گیا. جہاز سمجھتے ہو نا؟ ہاں نہیں گجرا والے ماشاء اللہ تیز نے اس گلے. اور جس نے اگو فوجیاں دے ٹائر ٹائر چلو بھرتی ہو سکے سرکار کتنے وطن تو قربان ہو جانے شہادت نوش کر. اللہ کیا ضرور اسی اگے ہی شہید ہونے ہیں. آنوں کتنے شہید کرنا جی اسی چلتے پھر نہیں شہید ہونے ہیں. اللہ کیا چل مار انہیں وردی پا کے پجوا جا کے کو ویکھے سو سائے دار درخت دے تھلے کو دو تر ڈیڈ باڈیاں پہ سن کھچ کے دو ادھر دو ادھر دو ادھر دو پیچھے دو اگے دو سجے دو کبے وہ لاشاں کٹھیاں کر کے وچکار نہ منہ تیر پھڑ کے آپ لما پی گیا. وہ تیر منہ پھڑیا تے لما کول کوئی کیپٹن کوئی میجر کوئی کرنل کوئی افسر لنگیا
اس ویکھیا بھی اکھاں چ مکن ڈیا ہے، چنگا پڑا لما پیا منہ چ تیر، اس آخیا کوئی جوان نو لگ گیا، اس آخیا خون بھی کوئی نہیں، اس تیر نو ہلایا، وہ دنداں چ پھڑیا سا، اس آخیا متے وہ اکھاں چ مکی جا، اس لت باہ ٹویا کوئی زخم کوئی نہ، کوئی شاید لگی ہوئے تو زخم ہوئے، انہیں ہولی ہولی سارا جسم ٹویا، کدھر چریٹ بھی نہ آئی، اس آخیا اوے بولتے کیوں نہیں، کیا بات، چپ بٹر بٹر ویکھی جا رہے، بس آخیا بولتے کیوں نہیں، بڑا سو انہیں ٹھوٹا مارا، کھڑا کر کھلو گیا، کیا بات ہے، پھر چپ، کیا الو کے پٹھے بولتے کیوں، اس آخیا سرکار شہیدانو تنگ نہیں کری، کئی ایویں دے شہید ہی ہوندے نے، کئی ایویں دے شہید لو لا کے شہیداں چ نال لا دس دلی سکھ کوئی نہیں بھلا انج نہیں، او دوجے دنیا داراں دی شہادت شک ہو سکدا ہے، پر جنوں رب شہید آکھے یا جنوں نبی شہید آکھے او دی شہادت شک ہو سکدا۔ امام حسین دی ولادت باسعادت ہوئی ہے، جبریل حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ میں آپ دے قدماں تو نثار جاواں، اللہ سلام بھی دیندا ہے نالے مبارک بھی دیندا ہے، دو طرح دی ولادت دی مبارک میرے لو بھی حضور سلام نالے مبارک قبول فرماؤ، تے نال شیشی کٹ کے عرض کیتی حضور آ شیشی ایک یہ مٹی ہے، فرمایا ہاں جبریل کی ہے، عرض کیتی یا رسول اللہ یہ رب دا حکم ہے جس دن تواڈے نواسے دی شہادت دا دن ہوئے گا نا اس دن مٹی خون ہو جائے گی، اس تواڈے نواسے نے شہید ہونا ہے، میں ہونا دی یہ شہید ہونا، مینوں کوئی ماں دا لال دنیا تے وکھا دے کدرے، جدو پتہ بھی لگ گیا کہ شہید ہونا ہے، سیدہ سلام اللہ فاطمہ تو زہرا نو بھی پتہ ہے میرے پتر شہید ہونا ہے، مولا مرتضیٰ نو بھی پتہ ہے میرے بیٹے نے شہید ہونا ہے، نبی پاک نو بھی پتہ ہے میرے نواسے شہید ہونا ہے، اور ساری قوم نو بھی پتہ سی کہ میرے آقا حسین نے شہید ہونا ہے، یہ پتہ کیونکہ مخبر صادق نے دس دیتا۔ کوئی ماں دا لال میں ثابت کرے نبی نے دعا کیتی ہوئے یا اللہ میرے پتر تو مصیبت ٹال، علی المرتضیٰ نے دعا کیتی ہوئے یا اللہ میرے پتر تو مصیبت ٹال، حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ نے کیتے آکھیا ہوئے کہ مصیبت ٹال، نہیں، جنہ دے پتر لے کون امتحانہ چو پچھا نہیں لیاندے بلکہ امتحان دواندے نے تاکہ ترقیاں ہون، اللہ ہو دیا تے جان، آکھیا نہیں تربیت کرنی ہے بیٹا، محنت کرو، تربیت کیتی ہے تاکہ پتہ لگ جائے کہ خون حسین خون رسول دا مقام کی ہے کیڑے درجے بلند۔ چنانچہ ویلا آیا جس لئے امام عالی مقام دی شہادت دی خبر تے مشہور ہو گئی ہے، پھر امام عالی مقام دی شہادت دا ویلا جس لئے وقت گزردا گیا، اسلام دے نا تے اقتدار لین والا، اسلام دے نا تے اقتدار لین والا جدو اسلام دیا حداں نو توڑن لگا، علی المرتضیٰ دا بیٹا بولیا، فرمایا او دنیا دے کتے تو اسلام دا نا لے کے اسلام دی حکمرانی لین والے دین نال بغاوت کرنے پیا، تینوں پتہ ہے انہیں کیا حسین خاموش بیعت کرو، بیعت کرو، آپ نے فرمایا کیا کہ بیعت، فرمایا کوئی بھولتے نہیں گیا تسی جناب اسی نمائندے بن گئے ہیں بیعت کرو، آپ نے فرمایا میں علی المرتضیٰ دا پتر ہاں، میرے باپ نے بیعت کیتی ہے تے صدیق دے ہتھاں تے کیتی ہے، ہائے ہائے اس وزن جملے جڑے میں لفظ بولنا پہ دے وزن دا نہیں نا پتا میرے سننے یہ دے وزن دا نہیں نا پتا، نہیں تے سارے بخیل سبحان اللہ کہہ لیں گے، یہ دے وزن دا نہیں پتا، کی آندے ہو پہ میں بیعت کرا تے یزید دے ہتھاں تے، آخے ہاں، فرمایا نہیں میں علی المرتضیٰ دا پتر ہاں، میرے باپ نے بیعت کیتی ہے تے ابو بکر دے ہتھاں تے کیتی ہے، پھر جے ویلا آیا تے بیعت عمر فاروق دے ہتھاں تے کیتی ہے، پھر جے موقع آیا تے عثمان غنی دے ہتھاں تے کیتی ہے، کوئی اے ہو جا لبے تے بیعت کرنے ہاں، اسی زانی شرابی فاسق فاجر دے ہاتھ بیعت نہیں کرتے ہوندے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بہت فاسق فاجر دے ہاتھ اسی بیعت نہیں کرتے۔ امام عالی مقام نے فرمایا
میں بیعت نہیں کروں گا، ادھروں اصرار ادھروں انکار، جویں زور نال اصرار ادھر دگنی طاقت دے نال انکار۔ انہیں کہا حسین حکومت ساڈے کولے، فرمایا حکومت تہاڈے کولے، جنت دے جواناں دی سرداری میرے کولے۔ انہیں کہا حسین طاقت ساڈے کولے، فرمایا علی دی شجاعت میرے کولے۔ انہیں کہا حکمرانی اور فورساں میں ساڈے کول نہیں، فوجاں ساڈے کنٹرول وچ نہیں، فرمایا فاطمہ الزہرا دا صبر میرے کولے۔ تو اپنی چیزاں آزماؤ، میں اپنی نسبتاں آزماواں گا، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایک دنیا دے کتے تے ہاتھے میں بیعت کراں، جان دے سکنا وا، علی دی شجاعت نو داغدار نہیں کراں گا، جان دے دیاں گا۔ اس واسطے خبردار جڑا میرے سامنے یزید ملعون دا نہ لوے۔ انہیں کہا حسین سوچ لے، فرمایا میں کی سوچنا ہے، میری تربیت ہی اس واسطے کیتی گئی ہے، کوئی نویں بات نہیں، مینوں دسیا گیا ہے میرے ذمے کم کیے، میں کی کردار ادا کرنا ہے۔ امام علی مقامی انکار کر دے رہے، ادھر اسرار ہوندا رہا، حالات دن بدن بگڑ دے گئے نے۔ امام علی مقام نے مدینہ منورہ دے وچ تمام مقتدر جڑے لوگ نے اکٹھیاں کر کے انہاں مشورہ کیتا، صلاح کیتی، مدینہ منورہ تو ٹرے نے۔ ایتھے ایک غلط فہمی دا ازالہ کر جاں، لوگ کہتے ہیں جناب سورہ چھوٹیاں تے کلیاں رہ گئیاں، بالکل نہیں، آپ شادی شدہ سن، امام حسن مصنع دی بیوی سن، اور دونوں میاں بیوی مدینہ پاک رہے نے، دونوں میاں بیوی مدینہ پاک رہے نے، اور مسلمان بھائیو دونوں میاں بیوی مدینہ منورہ رہے نے۔ امام علی مقام نے فرمایا تھے رورس کیتی، حضور حکم فر رات کی ہے، فرمایا رات نو میں جاننا، بیٹھو تسی ایتھے رہنا کیوں؟ اگر تسی بھی چلے جاندے میں عرض کرنا راز کی سی، میں سمجھنا راز ایسی، فرمایا جے تسی بھی چلے جاؤ، جے تسی جاؤ حسینی حسنی نسل دے سید ختم ہو جان گے۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے، نام یہ رسول نے اور ہونا عشق مصطفیٰ۔ میں نے جو موضوع چھیڑا ہے اس موضوع کے مطابق میں بیان کر رہا ہوں۔ آپ شہادت کی باری ہے، جس نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو وہ مجھے ملے اور وہاں پوچھے۔ اب دکھائیے، ہاں جی نہیں نہیں بات اصل ہے کہ ایک رکا لکھنے والا اپنا ہے مگر انتہائی بے وقوف ہے، رکا لکھن والا اپنا ہے مگر انتہائی بے وقوف ہے، نان سینس آدمی ہے۔ اس دی وجہ انا مدینۃ العلم والی بابھا، حدیث پوری گیا جی ہے ساری کیوں نہیں بیاتے، اے کو عقل دی گل ہے، اے تینوں آؤندی ہے کسی اور نوں نہیں آؤندی، تے نالے اے بیان ایتھے فرض ہے۔ 1000 مرتبہ تو بھی شاید زیادہ میں بیان کیتا ادو بولا ہویا ہے، یہ ضروری ہے بھی جی تینوں آؤندی ہوئے میں وہ بیان کراں؟ مطلب کوئی انسان والی بھی گل ہوندی ہے کہ انسان والی بھی گل ہوندی ہے کہ کوئی کم از کم کچھ سینس شعور کہ اے 1000 مرتبہ میں بیان کیتی ہے کہ ابو بکر دی بنیاد نے، عمر دی دیوار نے، عثمان دی چھت نے، علی دا دروازہ نے۔ ہوں ایتھے نہیں جے میرے کول ہوئے تو میں جڑا اعتراض کرا نا میں لکھ کے دے سکنا، تیری ہوا نو پتہ نہیں ہونا۔ اے بندے سن دے پہ ہزارہ ہی تھا، اگر میں تیرے تے اعتراض کرا نا تو میں لکھ کے دے سکنا کہ تیری ہوا نو بھی نہیں پتہ ہوگی اعتراض کی ہو جانا۔ یہ کوئی عادت ہوندی ہے بھئی میں بھی آ وچ مزوں نہیں، پاگل ہوندے نے، پاگل کٹھے ہوئے۔ اور مسئلے کا شوق ہوئے تو میرے کو تشریف لیاؤ، میں تمہیں دساں گا۔ یہ تھے کہ میں تھوڑے ابے کا ملازم تو نہیں نا جہاں مینوں ایک آخے تو آ دس دوجا آخے آ دس،
یہ ਆਲਮ ਹਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੀਕਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਲੈ ਫੜ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਵੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਪਈ ਰੋਂਦਾ ਕਰਤੂਤ ਨੂੰ کیسے لوگ نے بے وقوف آدمی خاموش جی خاموش بھائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مرض کر رہے ہیں دوسرے نمبر تے ایک آخری گل مگے چلنا یہ بڑیاں ایک ہوں بیویاں کہ روٹیاں لانیاں ہو جی کہ جنہوں جانا پہ گھر کھ کڈا نہ ہوئے ایویں بیٹھا تندور تایا جی جا کے نہ لانا انہوں لا کے بہ کے تو گھر ٹر جانا انج نہیں مسئلے پوچھنے کا سواد جی جلسے چ پوچھنا ہوئے نا تے اپنے گھر یہاں کو طریقہ پوچھا جی میں کیویں آنا یہاں کو آ کے طریقہ پوچھ لینا کہ مینوں منگوان دا طریقہ کار کی ہے یا سیدھا اوتھے آ جانا میرے نال رابطہ کرنا اپنے گھر ایویں بندے اشتہار چپوا کے کٹھیاں کر کے پھر ایتھے ممبر تے بہا کے تے مینوں آکھیا جی جناب اے بیان کرو یہ تے ہویا نا حق یہ تے ہویا نا حق تے گھر کسے دا ایویں پنڈوں 13واں چھتری یاد یہ کوئی گل تے نہیں نا پھر ہاں جی تو عرض کرنے میں مسلمان بھائیوں فرمایا کہ 1000 بات فقیر چیز قبول نہیں کرے گا انہاں کیا حسین اقتدار ہے فرمایا تیرے اقتدار تے لعنت بھیجنا میں یزید تے میرے اقتدار تے میرے نانے دے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک جتھوں تک خدا دی خدائی ہے میرے نانا دی بادشاہی ہے امام علی مقام انکار کرتے رہے نے ادھر اصرار ہوندا رہے ادھر انکار ہوندا رہا امام علی مقام آخر دوستا مدینہ منورہ تو نکلے نہیں تو عرض کرنا پیا اتنے کوئی کہندے جناب سورا چھوٹی عمر دیاں بالکل نہیں شادی شدہ سن حسن مسنہ دی بیوی سن انکار دانستہ اس واسطے وے کہ جے حسن مسنہ دی زوجیت وچ حضرت سغرا نو من لین مولا حسن دی نوح سن اپنے تائے دے گھر ویائیاں گئیاں سن تا کزن سن جناب مولا حسن مسنہ انہاں دی بیوی سن جے من لین انہاں دی زوجیت وچ غوث پاک نو حسنی حسینی سید مننا پیندا ہے تو مسلمان بھائیو مرض کرنا پیا مدینہ منورہ تو نکلے نے رات دی تاریکی دے وچ فرمایا چلو مختصر جہا قافلہ حضور دی بارگاہ دے وچ حاضری دیندا پیا ماشاءاللہ امام علی مقام سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت امام علی مقام امام علی مقام جس لئے اتھو نکلے نے مدینہ منورہ تو رات دی تاریکی جی نکلے نے قافلہ چل پیا ہے چل دیا مدینہ منورہ تو نکلے سیدہ نے رس کی تھی ابو جان مینوں بھی کوئی لین فرمایا ہاں سغرا اگر اللہ نے توفیق دیتی انشاءاللہ جے وقت ملیا تے کوئی بیٹا تینوں لین بھائی لینا آ جائے گا علی اکبر تینوں لینا آ جائے گا امام علی مقام چل پے نے مدینہ منورہ تو نکلے تے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اوتھے پھر جسلے ٹرن لگے نے البدایہ والنہایہ اٹھا کے ویکھ حضرت عبداللہ بن عمر عرض کر دینے پہ حضرت عمر فاروق دے بیٹے عرض کر دینے اختلاف دا ڈنڈورا پٹن والو ذرا مشیر تے ویکھو کی اندرے پہ اندرے حضور اگے تشریف نہ لجانا کوفی لا یوفی بڑے مکار ایار نے فرمایا ہوتے میرے بابا دے مرید بن دینے پہ میرے بابا دے منن والے بن دینے پہ علی دے چان والے بن دینے پہ فرمایا عرض کیتا حضرت عبداللہ بن عمر نے شہدہ دیا وہ بڑے بے ایمان نے انہیں دھوکہ دین گے بڑے مکار تے ایار نے بزدل نے ساتھ نہیں دین گے جس لئے نہیں گے حضور آپ نال دھوکہ ہو جائے گا امام علی مقام نے عرض کیتا اچھا جے جانا ہے حضور من پتہ ہے آپ دا فیصلہ ٹال لے پہلے اپنا نمائندہ بھیج لو حالات ٹھیک ہونتے چلے جاؤ حالات ٹھیک نہ ہوتے نہ تشریف لے جانا حضرت امام مسلم اور دونوں بچے حضرت عبداللہ بن عمر دے مشورے نال گئے نے اور امام ویٹ کرنے والے ویٹ واسطے بیٹھ گئے نے کہ حالات دا جائزہ لیتا جائے جس لئے پہنچ گئے نے جس لئے پہنچے بڑا پرتباک استقبال ہویا بڑا استقبال ہویا والہانہ استقبال جنہوں کیا جاندہ ہے حضرت امام مسلم دا استقبال کیتا گیا چند دنہ دے اندر 40,000 کوفی نے بیعت کیتی ہے
ایک روایت 50,000 دی بھی آتی ہے 40,000 کوفی نے بیعت کی تھی، اور جس لئے بیعت ہو گئی امام مسلم خط لکھ دینے پہ آقا حالات ٹھیک نے تشریف لے وہ جدی دلیل ہے کہ 40,000 کوفی جڑے انہیں بیعت کی تھی ہے۔ جس در خط روانہ ہو گیا ادھر چند یزیدی کتے جا کے گورنمنٹ دے چمچے جڑے سن وہ جا کے آندے پہ نعمان بن بشیر گورنر سے اس ویلے دا کہ تسی اکھاں میٹ کے بیٹھے ہوئے ہو، یزید دے ملازم ایک ہی ہوندے پیا، یزید دے خلاف بغاوت ہو گئی ہے، تو کہنے لگے میں کی کراں؟ آکھے تسی ایکشن لو۔ فرمایا دنیا دے کتے ہو، قرآن دے لفظ نے الا المودۃ فی القربى، میرے نبی نے فرمایا میں کلمہ پڑھان دا صلہ منگنا وا، میری آل نال پیار کریا جے، انہاں دی غلامی کریا جے، تے میں اج انہاں دی دشمنی کراں ایک دنیا دی گورنری واسطے، اس ملازمت واسطے، اگر آل رسول نال مقابلہ کراں گا قیامت والے دن کیڑا منہ لے کے نبی دے سامنے جاواں گا؟ لعنت بھیجنا میں گورنری تے، میں آل رسول دے در دا نوکر ہاں، آل رسول دی غلامی کراں گا، آل رسول دی غلامی کراں گا، مدینے دا تاجدار خوش ہو جائے گا، رب راضی ہو جائے گا، رسول راضی ہو جائے گا، علی استقبال کریں گے، اور آخرت بہتر ہو جائے گی، دین دنیا بہتر ہو جائے گی۔ میں دنیا پیچھے دین خراب کرنے واسطے تیار نہیں، یہو جی گورنری تے لعنت بھیجنا وا۔ دنیا تے کل من علیہا فان، ہر شے نے جامے فنا پینے، ہر شے نے جانے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا، سارے مر جانے، ہزاراں من مٹی دے تھلے جانے، میں بھی جاواں گا، یزید بھی جائے گا، اے دا منہ کالا ہو کے اٹھے گا، اے تے ذلیل ہوے گا، آل بیت دی محبت لے کے گیا تے میری عزت و آبرو ہوے گی۔ مسلمان بھائیو جس نے جواب دیتا حیران ہو گئے کہ نعمان بن بشیر نے گورنری دی پرواہ نہیں کی تھی، کی پتا ہوئے انہوں نے کہ سادات دی تعظیم کریں، اللہ کنے کو سلے دیندہ ہے، نہ شج شک ہوئے تے جنید بغدادی والویخ لے بہت بڑے پہلوان سن، کوئی تہجدہ نل ولایت نہیں لبی، رات دے ذکر و اذکار نل ولایت نہیں لبی، کوئی ایہو جے عمل کریاں، کوئی کثرت نل نفل پڑھیاں عبادت نہیں لبی، کثرت ذکر و اذکار کریاں ولایت نہیں لبی۔ ولایت کیویں لبی ہے؟ خون رسول سیداں دا احترام کریاں ولایت لبی ہے، احترام سادات نال ولایت لبی ہے، نبی دے خون دا احترام کریاں ولایت لبی ہے۔ بلکہ مسلمان بھائیو مگر اتھے ایک بات ضرورت کروں گا، گناہگار سیاکار بدعمال جڑے انہوں بھی توبہ سید نو حیا کرنا چاہیے، اور پھر اس واسطے خصوصاً کہ بدعقید کی جدو آ جائے گی، رافضیت خارجیت آ جائے گی، پھر لیسا من اہلک، پھر کوئی نسبت قائم نہیں رہے گی۔ اس واسطے مسلمانہ تو مرض کردہ صفحہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دا احترام کریں۔ جنید بغدادی نو ولایت مل گئی ہے، ولایت مل گئی ہے، اعلیٰ حضرت سید دی پالکی نو موڈا دیندے رہے۔ خون رسول ایتھے بھی ایک چھوٹی بات عرض کر جانا، سید ہوئے سن 47 دا نہ ہوئے، سید پرانا لگا ہوتا ہوئے، راہ چو رلے یا نہ ہوئے، جڑا پھڑ دے سید ہو جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی مرض حضور نے فرمایا کہ جڑا جعلی سید بنے گا، نسب تبدیل کرے گا، وہ اپنی ماں نو زانی آندا ہے، ایک فرمایا لانتی ہے، دو حدیث میں بخونا فرمایا لانتی ہے، دو تیجا فرمایا جنمی ہے، تین چوتھا فرمایا کافر ہے۔ میں حدیث بخونا فائدہ کی پیو بدلن دا، فائدہ کی حضور نے، میں پھر رپیٹ کر دینا، فرمایا ماں نو زانی آندا ہے، ایک فرمایا لانتی ہے، دو فرمایا جہنمی ہے، ترے فرمایا کافر ہے۔ جڑا نسب بدل دے پیا، اس واسطے توبہ کرنی چاہیے، جڑے لوگ آپ پچھو رل کے سیداں نو رل دینے پہ حیا کرنا چاہیے، کیونکہ نسل سادات سید ہوے جڑا خاتون جنت دی اولاد ہوے گا، جڑا خاتون جنت دی اولاد ہوے گا۔ تو عرض کرنا پہ مسلمان بھائیو، مرض کرنا پیا جسلے تعظیم سادات فرمایا تو انہوں حیا نہیں، میں علی المرتضیٰ دا پتر ہاں، اسی یہ نہ کہ میں کسے زانی شرابی فاسد فاجر دے ہتے بیعت نہیں کرانگا۔ امام جواب دیندے رہے نہیں، پھر مکہ مکرمہ تو نکلے، جسلے خط آ گیا ہوئے عبید اللہ ابن زیاد نے، عبید اللہ ابن زیاد آ گیا، ذرا مختصر کرنا، نعمان بن بشیر نو مشغول کر دیتا۔ جڑے لوگ کہندے نے یزید بڑا چنگا جی،
جی میرا سوال ہے گل کرو نعمان بن بشیر نو معزول کیوں کیتا گیا اگے یزید نہیں سی آکھیا میں کوئی بات کراں گا اصل گل ہے نعمان بن بشیر نو معزول کرن دی وجہ یہ تھی کہ یزید دے آرڈر دی تعمیل نہیں سی ہو رہی عبید اللہ ابن زیاد نے آ کے یزید دے آرڈر دی تعمیل کیتی ہے تعمیل کیتی ہے تے جے ایڈا ہی یزید چنگا سی تے گھر جوائی رکھ لو میں دعا کراں گا جی ایڈا ہی چنگا سی تے تیرا عشر یزید نال ہو جائے ساڈا عشر حسین نال ہو جائے تو عزیزان گرامی مرض کرنے امام چل پے نے قافلہ لے کے جس لئے مکہ خط آ گیا امام بھی چل پے نے مقتدر کرنے امام علی مقام جس لئے چل پے نے چل دیا چٹھی میدان آیا پوچھیا کیڑی جائے جواب آیا میدان کربلا آئے فرمایا اٹھاؤ مٹی غور کیتا فرمایا اے ہو میری آخری آرام گاہ آقا کیوں فرمایا وہ مٹی پہچان گیا وہاں جڑی جبریل نے میرے نانا دی خدمت وچ پیش کی تھی وہ مٹی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے وہ ساڈے گھر مدینہ منورہ پہ ہوئی ہے یہ مٹی پہچان لئیے وہ مٹی ہے جڑی جبریل امین نے میرے بعد نانا نو لیا کے دیتی ہے امام دے ڈیرے ہر پاسے گھیرے پہ گئے نہیں یزیدی فوج نے گھیرے پا لے یزیدی کتیاں نے گھیرے پا لے نہیں مذاکرات ٹیبل ٹاک سب ناکام ہوندے نے پے سارے جتنے بھی ٹیبل ٹاکس ہوندیاں نے پہ سب ناکام ہوندیاں نے ہولی ہولی یزیدی کتے گھیرا تنگ کر دینے پے سات نو پانی بند کر دیتا گیا جویں جویں گھیرے تنگ کر دینے پہ اویں علی دا خون نکھردا ہے پیا انہیں کہا حسین اور دباؤ بڑھا دیو حسین دے اتے حسین سوچ لے دن بدن وقت بہت کام ہوں دے پیا فرمایا میں نے پتہ ہے وقت کام ہوں دے پیا حادثہ نہیں میں ذہن بنا کے آیا ہوں میں نے پتہ ہے جو ہونا ہے میں تے آیا ہوں اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پویں چوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے حسین مانگو حسین مانگ جو منگنا ہی فرمایا تو کی سمجھے میری رگا میں چلیے المرتضیٰ دا خون ہے میں کو مجل سے عمل نہیں اسلام کا نام لینے والے اسلام کو بیچتے نہیں وہ تن من دھن قربان کر دیتے ہیں اسلام کے پرچم کو بلند کرتے ہیں عزیزان گرامی چھٹ یہ گل کر جانا رانو ہوگا نکاح کر دیے جدا خسم مر جائے پر کم از کم عدت تے پوری کر لیں گے یہ بکنا تو تھا ہی وہ تو پوری چلی آ رہی ہے ہسٹری ہے ہمارے اکابر نہیں کبھی بکے اس لیے کہ یہ بازار مصطفیٰ میں بک چکے ہیں ہائے ہائے تو مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ آپ نے فرمایا سب ٹھکرا دیا بھائی تسی کون ہو میں تے صرف نانے دی امت نو سبق دینا آیا ہوں نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری فرمایا اسلام نو ضرورت پہ جائے ہر چیز قربان کر دیو ہر چیز قربان کر دیو میں قوم نو دسن آیا سب تو پہلے ملک نہیں سب تو پہلا ایمان تے ملک دووے نے کلا ملک نہیں اج ہر شادی قربانی دے کے دسنا پیا کہ حسین کی چاہتا ہے حسین دا مذہب کی ہے حسین دا عقیدہ کی ہے حسین دا نظریہ کی ہے فرمایا میں ایمان اور ملک دونوں نال پیار کرنا وا فرمایا میرے دین میرے نانے نے پھیلایا دے واسطے دند شہید کرائے نے فرمایا تن من دھن ہر چیز قربان کرانگا وطن دی قربانی دیتی ہے مدینے دی جدائی دی قربانی دیتی ہے مکے دی قربانی دیتی ہے میدان وچ ڈیرا لایا ہے نانے دی امت نو درس دے جاواں ایمان بڑی قیمتی شے ہے اے دے اوتے نجات ہونی ہے مسلمان بھائیو تو مرض کرنا پیا جس لئے نہیں بات ہوندی ہے حالات مذاکرات ٹیبل ٹاک سب ناکام ہوندے نہیں پے آخر 9ویں 10ویں دی درمیانی رات شہزادے پیاسے نے شہزادیاں پیاسیاں نے فرمایا حالی بھی جس لئے خیمیاں دے وچوں چیخاں دی آوازاں آندیاں نے رات نو مستورات دے رون دے آواز آؤندے نے کدی بچیاں دے تڑپن دے اور چیخاں دے آواز آؤندے نے پہ او جرنیل آندے نے حسین حالی بھی موقع ہے فرمایا ایک نہیں 17 علی اکبر
میں نبی دیا قدمہ تو قربان کر دیاں گا، دین تو قربان کر دیاں گے. یہی تے حسین درس دین آیا یہی تے درس دین آیا وے. کچھ روے یا نئے ہو شرط سی نانے دو دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے. لٹی جائے پویں چوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے. وہ احساس دلا رہے نہیں حسین ویخ مستورات دا کوئی وارث نہیں ہوئے گا، اے شہدادیت شہدادیاں نو کون سنبھالن والا ہوئے گا. فرمایا پتہ ہے مینوں. انہیں کیا پھر ننیا جا شہدادیاں نو کون لے کے جائے گا؟ ایتھے ہر شے شہید ہو جائے گی، باقی جنگی قیدی بنا لیتے جان گے. فرمایا ساریاں گلاں ٹھیک نے پر جے کر یار دے نام دا ملے ملنا چولی پا لئیے تھلے سٹیے نا. جے کر یار دے نام دی ملے سولی چوٹا لے لئیے پشاں ہٹیے نا. میرے ذمے اے وے جو مینو حکم میرے نانا تے بابا نے دیتا ہے، جو میرے رب دی رضا ہے میں اسے تے عمل کراں گا. اگلا معاملہ سارا امام الانبیاء علی المرتضیٰ دے ذمے میں. مگر ظالموں آخری بار تو آنا حیا کرو، میرے نسبت میریاں نسبتاں ویکھو. میرا نانا امام الانبیاء ہے، میرا بابا علی المرتضیٰ ہے، میری ماں فاطمہ الزہرا ہے. مگر جنہاں دے تے دنیا سوار ہو جائے انہاں نسبتاں دا حیا کدوں آوندا ہے؟ مسلمان بھائیو ایک ایک کر کے قربان ہونے شروع ہو گئے نے. کدی وہاب بن کلبی ہور قربان ہوندے نے پے، یکے بعد دیگرے امام دے ساتھی قربان ہوندے نے پے. 3 دن دے تریائے سید ہوئیاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود جاناں دتیاں میرے غازیاں شیر جواناں. ایک ایک کر کے سب قربان ہوتے گئے نے. آخر باری آ گئی امام علی مقام دے بیٹے جوان علی اکبر دی باری آ گئی. اللہ اکبر. جس لئے امام قاسم شہید ہو گئے، عباس علمدار دے بازو قلم ہو گئے. حضرت ابو بکر دا لاشا تڑپ گیا ہے اور خون دے نال سرخ کر دیتی ہے. ریت کربلا دی ابو بکر دے خون نہ سرخ ہو گئی ہے. عمر فاروق دے لاشے دے اور عمر دے لاشے دے ٹکڑے آ گئے نے. اور عثمان دا لاشا عثمان ابن علی دا لاشا بکھریا ہویا ہے اور عمر ابن علی دا لاشا بکھریا ہوئے، ابو بکر ابن علی دا لاشا بکھریا ہوئے. تمام لاشے پہ نے اور امام ویراں دیا لاشاں ول ویکھ کے پھر آسمان ول ویکھدا ہے اللہ کہ رب العالمین تیری رضا دے پیچھے مینوں ہر دکھ منظور ہے. اے میں بھائیاں دیاں قربانیاں دیتیاں نے. ایک ایک کر کے سب قربان ہوندے جاندے نے. آخر جناب امام علی مقام نے جدو امامہ شریف بنیا، ذوالفقار حیدری پکڑی، جوان علی اکبر بھی اپنے آپ کو سجا کے اگے آ گئے نے. عرض کیتی ابو جان، فرمایا او بیٹا علی اکبر. عرض کیتی ابو جان مینوں اجازت لین واسطے آیا ہوں. فرمایا بیٹا علی دا بیٹا میں تینوں روکاں گا نہیں کیونکہ اسی بزدل نہیں، حیدر کرار دا خون پر پترا تو نہ جاؤ اینا شہزادیاں نو. عرض کیتی ابا جی جو جویں جناب دا توکل ہے اللہ تے اللہ دے رسول دے سپرد ہوے گا. آن والیاں نسلاں آکھن گیاں جوان بیٹا پیچھاں کھڑا رہیا، باپ شہید ہو گیا، پہلا پتر قربان ہون گے. اور اخلاقن بھی یہ ہوئی ہے، اصول بھی یہ ہوئی ہے. باپ بعد وچ پہلا میں جان تیرے قدماں تو قربان ہوواں گا. علی خوش ہو جان گے، نبی خوش ہو جان گے، رب خوش ہو جان گے، رب دے رسول خوش ہو جان گے. حیدر کرار جڑے نے پھپھو دی سفارش لے آئے نے. حیدر کرار دا پوتا پھپھو دی سفارش لے کے دوویں پھپھیاں نال آ گئیاں نے، ام کلثوم بھی جناب زینب بھی آ کے سفارش کر دیاں نے پیاں. آقا حسین نے پیشانی چمی ہے. فرمایا لو بیٹا جاؤ. تیاری کیتی شہربان امی دے قدم چومے نے. امی دے قدم چکے چومے نہ جاؤ. علی اصغر چھاتی نہ لائے. پھر باپ دے قدم چم کے دعا واسطے عرض کیتا ابو جی دعا کر دیو. باپ دی دعا رد نہیں ہوندی. پھر باپ حسین ورگا ہوئے، حسین ابن علی ہوئے، دعا کر دیو. جس لئے باپ نے دعا کیتی ہے یا حضور پائے سبات نو لغزش نہ آ جائے، اے دعا کر دیو. امام نے ہاتھ چکے نے بیٹے آستے دعا کیتی ہے. پھر بیٹا اپنے باپ کو دعا کرا کے پھپھیاں نو سلام کرن واسطے جاندے. حضرت سیدہ ام کلثوم کول جاندے، حضرت سیدہ زینب کول جاندے نے، جا کے سلام کر دے نے، قدم بوسی کیتی. شہزادیاں فرماندیاں نے بیٹا علی اکبر روک دیاں تے نہیں، علی دیاں تیاں واں.
تینوں روکن دل نہیں لگیاں علی دیاں تیاں واں پر جدو پراواں جدو پیکیاں دے خاندان دی جدو پیکیاں گھر مکدا ہووے باپ دی نسل مکدی ہووے تے تیاں نو اے گوارا نہیں ہوندا تیاں دیاں نے شالو ویلا نہ ویکھیے ساڈا پیکا گھر ختم ہو جائے میرے دادے دا نام ختم نہ ہو جائے نسل ختم نہ ہو جائے شہزادیا جوان تو جائیں گا جا تینوں روک دے بھی نہیں تینوں روک دے بھی نہیں علی دیاں بیٹیاں میں جا دعا کر رہی ہیں تیرے پائے ثبات نو لغزش نہ آ جائے شہزادے نے قدم چومے نے شہزادہ قدم چم کے اپنی پھپھو کولو جدو نکل دے نہیں پے پھپھو کولو نکل دے نہیں پھر دوجی پھپھو نو سلام کیتا ہے پھر آ کے اپنے بائی نو مل دے نہیں پے جناب امام زین العابدین بیمار نہیں چٹائی تے لیٹے ہوئے نے فرمایا لو زین العابدین آخری ملاقات زین العابدین آخری ملاقات پھر پتہ نہیں کدوں ملاقات ہوئے پتہ نہیں میدان چو واپس سستان واسطے چند منٹ ملن کے نہ ملن لو شہزادیا آخری الوداع الوداعی ملاقات دونوں پھرا جس لے ایک دوجے دے گل لگے نے نالی آہیں نکل گئیاں زین العابدین فرماندے نے علی اکبر جے میں بھائی اگر میں تندرست ہوندا تینوں الوداع آکھن واسطے جاندا الوداع آکھن واسطے جاندا مگر بخار نال تلس نہ پیاؤ پیاس نے تنگ کیتا ہویا ہے اس واسطے تینوں الوداع کہن دی بھی ہمت نہیں میں دعا کرنا اللہ تینوں امتحان وچ کامیاب کرے حیدر کرار دا بیٹا دعا دیندے پیا حسین کدی اپنی زین العابدین ولویندے نے کدی علی اکبر دے چہرے ولویندے نے چم لے جے پھپھواں نو سلام کر لیا جے بھائی نو بھی مل لیا جے مینوں بھی ملو میں بھی تہاڈی ننی جی شہزادی نو جوان علی اکبر نے چک کے سینے نہ لائے فرمایا شہزادی آؤ پیار کر لو ننی جی سکینہ دا رخ انور جدو ویر دے کندیاں تے آیا ہے تے نالی چیخاں نکل گئیاں شاللہ مرن نویر کسے دیں شاللہ مرن نویر کسے دیں تے نہ ہون نمانیاں پینا جس پین نویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا ننی جی شہزادی اپنے بھائی دے گل نال باواں پا کے زارو قطار رو رہی نے ننی جی شہزادی نے فرمایا پاویں چھوٹی ہیں مگر علی دی پوتی ہیں سکینہ ذرا صبر کو لو کم لو عرض کیتی ویرا میں تے تینوں روکاں گی نہیں الوداع کہنی ہے پئی اگرچہ لوگ اللہ بہنا ویرا نو سنبھال دیا نے مگر میں علی دی پوتیاں روکاں کی نہیں اگے مقصد عظیم ہے پر ایک گل نے مینوں رلا دیتا ہے فرمایا شہزادی کیڑی گل نے رلا دیتا ہے فرمایا اج پھپھیاں منہ چم کے باہر کٹ دیاں نے پیاں اج ماں بھی پتر نو آخری زیارت کر دیے پئی آخری زیارت کر کے الوداع کہندی ہے پئی بھرا بھی الوداع کہندا ہے پیا میں بھی الوداع کہنی ہے پئی آئے میری باجی مدینہ منورہ چوڑیک دی ہوئے گی میرے ویر نے مینوں لین آنا ہے کون کہے کاش اج کول ہوندی او وی الوداع کہہ لیندی اپنے ویر نو لوگ تے منہ ویکھن واسطے دوجے ملکوں آ جاندے نے اللہ آخری بار آندے نے پاویں میرے عزیز دا انتقال ہو گیا وے 1000 روپے پڑ گیا دینے دفن نہ کرے آجے میں پہنچن والا میں آخری بار میں پھرا پتر ماں یا پیو دا منہ ویکھ لواں ایتھے بجلیاں ٹٹیاں کہر کوہار دیاں کون جناب سیدہ نو جا کے اطلاع دے وے کہ تیرا ویر ذبح ہون والا ہے آخری الوداع کہن واسطے بھی کول نہیں اور دوستا ادھر اڈھیک دیے پئی ادھر بھائی شہادت دے قریب جاندہ پیا ادھر بہنا مدینے اڈھیک دیے پئی کہ کدی مینوں لین آوے گا آندیے سب پردیسی وطنی آئے اللہ سب پردیسی وطنی اللہ اللہ
فرمایا سب پردیسی وطنی آئے ہیں، میں تو بھی اکبر موڑ بہارا، سب پردیسی وطنی آئے ہیں، میں تو بھی اکبر موڑ مہارا، وعدہ کر کے امڑی جایا لین نیاوں سارا، میرا ویر میں اڈیک نہیں ہے پئی، میرا ویر مینو لین آوے گا، میں تے اڈیک نہیں ہے پئی، کون اطلاع دے وے تیرا ویر شہادت دے قریب جا رہا ہے۔ امام عالی مقام جس لے جاندے نے، امام عالی مقام دا جوان بیٹا امام نے اگے جل کے اپنی بیٹی نو اٹھایا، پیار کیتا، فرمایا سکینہ اگرچہ چھوٹی ہیں مگر پھر بھی صابراں دی اولاد ہیں، صبر کر، حوصلہ کر۔ عرض کیتی ابو جی کس طرح پیار کرو، اے جدو تسی ٹرے ذرا پھپھو دا حال ویکھ لیا جے، جدو ویر ٹردے نے بھیناں دے صبر جواب دے جاندے نے، ویراں دی کنڈ ویکھ کے بھیناں خوش ہو جاندیاں نے، ویراں نو ویکھ کے بھیناں دل غم غلط ہو جاندے نے۔ اج میرا ویر جائے گا پھر واپس نہیں آئے گا۔ امام عالی مقام نے دلاسا دیتا، فرمایا بٹیا حوصلہ کرو، جس لے سواری تے سوار کر لگے نے شہزادہ علی اکبر نو امام عالی مقام لے کے شہزادے نو جس لے ٹرے نے، فرمایا بیٹا ٹھہرو ذرا تواڈے بائی نو الوداع کہہ لواں۔ لے کے شہزادہ ٹرے آئے، جس لے شہزادے نو لے کے امام ٹرے نے، فرمایا او بیٹا او سوار ہو جاؤ، سواری تے سوار کر کے جس لے فرمایا چلو، سکینہ کھڑیاں ہو گئیاں نے، عرض کر دیا نے ویرا روک دی نہیں، پر جدو ویر دولے بن دے نے پہنا دے لاگ ہندے نے، کچھ دے جاؤ۔ اج تو بھی دولہ بن کے ٹریا ہے، جس لے پکڑ شہزادیا میں صابراں دی اولاد ہوں، پر اے وقت دے نے کچھ عطا کر جایا، سواں دے قطرے نکلے نے۔ امام نے پھر دلاسا دے کے مختصر حضرات گرامی پروفیشنل نہیں، ہاں عقیدت رکھنا، بات رہ جائے تو معذوری سمجھنا۔ میرے سید جس لے ٹرے نے امام نے دلاسا دیتا، جس لے شہزادہ علی اکبر نے آخری بار الوداعی سلام واسطے ہاتھ اٹھایا، خیمے دے وچ چیخاں نکل گئیاں نے کہ نبی دی تصویر ساڈے کولوں جا رہی ہے، نبی دا ہم شکل جا رہا ہے، جس لے گئے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، بہت طویل ہر پاسوں تیراں دے میلے پہ، شہزادے زمین تے گرے نے، روایتاں دو مل دیا نے، ایک ایوے کہ لاش دے ٹکڑے ہو گئے، اور دوجی روایت نہیں جو زخمی ہو کے گرے نے، سینے دے اتے نیزہ لگائے۔ امام عالی مقام نے للکاریا، دوڑ کے گئے، مگر بیٹے دے سا باقی نہیں، آپ نے اٹھا کے گود وچ رکھیا، فرمایا علی اکبر بیٹے کوئی آخری آرزو، آخری بات۔ دیر تو بعد اکھاں کھولیاں، فرمایا بیٹے اب پہچان نہ ہے، عرض کیتی سر دے اشارے نل ابو پہچان نہ ہو، فرمایا کوئی آخری گل، آخری کوئی پیغام، کوئی آخری خواہش ہوئے، اے تے میں رب دی رضا من کے بیٹھا ہویا ہوں۔
ورنہ مشکل کشا دا پتر بیٹا آخری انہیں عرض کیتی ابو جی آخری آرزو ہے کاش میں ویکھ لواں سورا کس حال وچ ہوئے گی مینوں اڈیک دی ہوئے گی. امام نے فرمایا لو بیٹا اے بھی تہاڈی خواہش پوری کر دینے ہاں. امام نے انگلاں اٹھا کے فرمایا نظر مارو سارے حجاب ختم ہو گئے. ویکھیا سورا مدینے وچ بیٹھیاں کہندیاں نے پیاں سب پردیسی وطنی آئے وے تو بھی اکبر موڑ مہاراں وعدہ کر کے امڑی جایا میریاں لین نہ آیوں ساراں. آؤ شہزادیا میں اڈیک نہیں پئی میں انتظار کرنی پئی کدوں میرا ویر آوے گا. نالے پیغام دیندیاں نے پیاں حسن مسنہ نو کوئی مدینے جان کوئی کوفے جان والا ہووے انہوں پیغام دے دیو خیر ہووے شاءاللہ میرے ویر پشا کیوں نہیں آئے. امام علی مقام نے جس لئے زیارت کرے حجاب اٹھ گئے اور آخری آنسو شہزادہ علی اکبر دی اکھ وچوں نکلے نے اور امام علی مقام نظرہ آخری سلام کر کے تے اباب کو اجازت لے جا رہی ہے اور الوداع کہہ رہے نے آخری سلام اور حضرت شہزادہ علی اکبر دا روح پرواز ہو گیا. ان للہ و انا الیہ راجعون. امام علی مقام اپنے جوان پتر نو گود وچ پایا فرما دے نے بیٹا اے ویلا تے تیرا سی کہ تو مینوں اٹھا کے کھڑ دو اج بڈھے بارے بھی تینوں میں ہی اٹھا کے کھڑنے. آؤ بیٹا اپنے بوڑھے باپ دے کندھیاں تے سوار ہو جاؤ. اللہ 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 حیدر کرار دا لال لے کے جوان پتر دا لاشا جس لئے خیمیاں چایا ہے کوہرام مچ گیا. کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی اور آخری جوان 6 امام رہ گئے نے یا زین العابدین. مسلمان بھائیو اس وقت کیا گزری ہوئے گی انہاں مستورات تے خون رسول شہزادیاں تے جنہ دے گھر جبریل بھی بے حجاب نہیں آندا پیا جنہ دے پردے دا خیال رکھ دیا ہویا جبریل نو بھی اجازت نہیں. ملک الموت بھی آ کے عرض کر دیا پیا اس شہزادی دیاں تیاں نے جنہ دے دربان جبریل ہے جنہ دے دروازے تے ملکت موت بھی دستک دے کے آوے تے اجازت لے کے آوے مگر کس واسطے کہ فقط یہ شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پوے چوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے. اللہ کریم توانو تے مینوں سرکار مدینہ دی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے. 10 محرم نو بہت عظیم